بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج اس رمضان کے مہینے کی 10ویں تراویح تھی، اور اس طرح سے آپ کو ایک اندازہ ہوا ہوگا کہ اس مہینے کی یہ 10 راتیں آج، اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ دن گزرے ہیں۔ 10 دن گزر گئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1/3 حصہ اس مہینے کا گزر چکا۔ تو آج کی تراویح سمجھیے 1/3 تراویح یہ گزر چکی ہے۔ 10ویں تراویح 10ویں پارے کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ 10ویں پارے میں وہی سورہ انفال کا سلسلہ جو کل کی تراویح میں شروع ہوا تھا، آج وہی سلسلہ آگے بڑھا ہے، اور 10ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ جان لو۔ وَاعْلَمُوا اصل میں جنگ کے کچھ احکام ہیں۔ جنگ یعنی دشمن کے ساتھ جب جنگ چلتی ہے، جنگ چھڑتی ہے، تو اسی کے تعلق سے کچھ احکام ہیں جو سورہ انفال میں ذکر کیے گئے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ اصل جو ہے اس کا مطلب انفال کا یہاں پر وہی مال غنیمت کا ہے جو کفار اور مشرکین سے جنگ کی صورت میں جب فتح حاصل ہو جاتی ہے تو ان کا جو مال بھی ملتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور اسی کو اس سورہ کے اندر انفال کہا گیا ہے۔ اور یہ مال غنیمت اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، یعنی یہ مال باقاعدہ تقسیم کر دیا جاتا ہے مجاہدین میں، بس اس کا پانچواں حصہ یعنی 1/5 جو انگلش میں کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں ہم کی 5 میں سے 1 حصہ، تو 5 میں سے 1 حصہ مال غنیمت کا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے 5واں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود انسانوں کو دیتا ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا، وہ مال بھی ہم انسانوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجاہدین ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور ان کے جہاد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نصرت اور اس کی مدد کے بعد
جو فتح حاصل ہوئی تو ان کو انعام کے طور پر اس مال غنیمت کا 4 حصہ ان کو دے دیا جاتا ہے، اور 1 حصہ بیت المال کا عطیہ کہہ لیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور یہ جو 5واں حصہ 1/5 جو ہوتا تھا اس میں سے اس کو بھی 5 جگہ فل کرتے تھے۔ اس 5 میں سے 1 حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، یعنی آپ جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ بقیہ جو 4 تھے اس میں سے 1 حصہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے تھا، اور 1 حصہ مسکینوں کے لیے، 1 حصہ یتیموں کے لیے، اور 1 حصہ مسافروں کے لیے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ آپ جہاں اس کو بہتر سمجھیں گے آپ اسے خرچ کر دیں گے۔ 1 حصہ 5 میں سے 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا تھا۔ تو برہم یہ جو ہے مال غنیمت کا بیان وہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آگے سورہ انفال میں جنگ کے کافی احکام ذکر کیے گئے، اور اس سورہ کے اندر بدر کی لڑائی کا ذکر کیا گیا۔ خاص طریقے سے آج جو آپ نے آیتیں سنی، شروع میں جو سنی ہے آپ نے آیتیں، اس میں غزوہ بدر کا ذکر، یعنی بدر کی لڑائی کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس بدر کی لڑائی سے ایک جو ہے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ جو کبھی بھی جب قرآن میں پڑھتے ہیں اسے سنتے ہیں اور وہ چیز یاد آتی ہے، صحیح بخاری اور ایک صحیح حدیث جو اس کے بارے میں ہے، وہ حدیث جب یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ مومنین کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ جب ان کے قیدی، یہ کفار مشرکین جنگ ہار کر کے قیدی بن جائیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کفر کے امام ہیں، کفر کے لیڈر ہیں، کفر و شرک کے امام ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر سختی سے پیش آئے جائے تو کفر اور شرک کی کمر ٹوٹ سکتی ہے۔ تو بڑے سخت قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ ہوا کیا تھا کہ بدر کی لڑائی جب مسلمانوں نے فتح کر لی تو 70 جو ہے مشرک قیدی بن گئے تھے، یعنی 70 لوگ ان کے مارے گئے تھے اور 70 ہی لوگ 70 جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ 70 جو ہے قیدی بھی بن گئے تھے۔ قیدی کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے، اب جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی رہنمائی بھی نہیں آئی تھی، یعنی کوئی وحی نہیں آئی تھی، اور جب معاملات میں کوئی وحی نہ آئی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ طریقہ یہی تھا کہ صحابہ سے مشورہ کرتے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان 70 قیدیوں کا کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اس کے تعلق سے مشورہ کیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے ہی لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ مکے کے لوگ تھے اور مہاجرین بھی مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے اس میں، کہا کہ اپنے ہی لوگ ہیں، ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ تو نرمی کا برتاؤ کرنے کی ان کی ایک طرح سے ان کی رائے تھی، ان کا مشورہ تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑا سخت ان کا جو ہے مشورہ تھا، ان کی رائے تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، سب کی گردن مار دینی چاہیے، اور جب ہم ان کی گردن یہاں مار دیں گے نا تو جو مکے میں کفار مشرکین بیٹھے ہیں ان پر لرزہ طاری ہو جائے گا، تو اس طرح سے ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ بہت سخت بات کہا، کہ اتنا ہی نہیں کہا کہ رشتہ دار کی بات، بلکہ جن کے رشتہ دار ہیں نا انہی کے حوالے کیجئے کہ وہی اس کی گردن جو ہے مارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور آپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی نرمی کا برتاؤ کرنے کی، فدیہ لے کر کے چھوڑ دینے کی،
جو برتاؤ کرنے کے لیے کہا تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا، اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، قرآن کی یہ آیتیں جو اسی بارے میں آپ نے سنی نازل ہوئی، اور اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ کیا کرنا چاہیے تھا، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، یعنی ایسے موقع پر ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو رو رہے تھے۔ جب یاد کرتے ہیں تو وہ رونا آ جاتا ہے اس کو، جب وہ پڑھتے ہیں اور وہ یاد آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ وہ کوئی غلط چیز نہیں تھی، کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا، وہ ابھی تک کوئی چونکہ حکم نہیں آیا تھا تو مشورہ کر کے جو بھی بہتر لگا اسے اختیار کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے سخت الفاظ میں آیتیں نازل کی اس کی وجہ سے آپ بھی رو رہے تھے۔ اسی کے تعلق سے ایک بات آپ کو یاد دلاؤں، اسی میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس کو بھی یاد کیجیے۔ جب یہ مسئلہ آیا کہ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ان سے کچھ رقم لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، تو جو گرفتار ہوئے تھے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے، جو آپ کی بیٹی زینب کے شوہر تھے۔ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو العاص کافر تھے، مشرک تھے، تو وہ مشرکین کی طرف سے لڑنے آئے تھے، تو یہ بھی اس میں گرفتار ہو گئے تھے، قیدی بنے تھے۔ اب ان کو بھی چھڑانا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک قرآن میں یہ حکم نہیں آیا تھا کہ کسی مومنہ کی شادی مشرک سے نہیں ہو سکتی، پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی، اور اسلام اور شرک کا اس میں کوئی معاملہ نہیں تھا شادی کے کو لے کر کے، تو اس طرح سے وہ ان کی بیوی تھی اور مکے میں ہی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر گرفتار ہوا تو انہوں نے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنے سونے کا ہار نیکلیس جو کہتے ہیں وہ بھیجا، اور یہ ہار اصل وہ ہار تھا جو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اور انہوں نے دیا تھا اپنی بیٹی زینب کو۔ جب وہ ہار دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی اس پیاری بیوی کی یاد آ گئی۔ اب مرنے کے بعد بھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت یاد کرتے تھے۔ وہ ایک ایسی خاتون جنہوں نے اس دین کی اپنے جان اپنے مال سے اتنی مدد کی ہے۔ آپ کو یاد آیا، اپنی بیوی کی یاد آئی، آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ ہار زینب کو واپس کروا۔ تو یہ چیز بھی اس وقت ہوئی جب وہ ہم پڑھتے ہیں یہ آیتیں نا، تو وہ چیزیں یاد آتی ہیں تو رونا آ جاتا ہے وہاں پر۔ دیکھیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے حالات کا سامنا کیا ہے، تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ 10ویں پارے کی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، تو غزوہ بدر کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، اور جنگ کے احکام کچھ ہیں، اسی لیے سورہ انفال میں جنگ کے کافی احکام ذکر کیے گئے، اور مشرکین سے ان کے ساتھ قتال کرنے کی، اور خاص طریقے سے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ مومنین کو ابھاریے، اپنے آپ کو کفار مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ ہر مسلمان ایک فوجی ہے، اور اس کو ایک فوجی کی زندگی بسر کرنی چاہیے اس طرح سے۔ اور یہ بھی کہا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اسی میں یہ آیت بھی ہے جس میں جنگ کی تیاری کا حکم ہے
کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کیا ہے، تیاری میں ہمیشہ رہو، گھوڑے کو پالنا اس کے لیے، کیونکہ گھوڑوں کی پیٹھ پر اس زمانے میں جنگ ہوتی تھی۔ مال غنیمت کا حصہ جو تقسیم کیا جاتا ہے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ 2 حصے گھوڑے کے لگائے جاتے ہیں اس میں۔ جس مجاہد کے ساتھ گھوڑا ہوگا تو گھوڑے کا 2 حصہ ہے، آدمی کا 1 حصہ، گھوڑے کا 2 حصہ۔ گھوڑے پر جو شریک ہوگا تو اس کو 3 حصے مل جاتے تھے، ایک اس کا اپنا حصہ اور 2 حصہ گھوڑے کے لیے، اور جو پیدل شریک ہوتا تھا اس کو صرف 1 حصہ ملتا تھا۔ تو اتنا جو ہے مال غنیمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دیا کرتے تھے۔ کہا گھوڑوں کو، اور جو ہے اس زمانے میں جو تیر چلاتے تھے تو تیر وغیرہ، کمان وغیرہ، جو بھی اس زمانے کے ہتھیار تھے، تو اس کو کہا کہ تیاری کر کے رکھو، ہمیشہ تیار رہو۔ جب تک مسلمانوں کے پاس طاقت تھی، اور طاقت کیسے تھی؟ جب تیاری میں رہتے تھے ہمیشہ۔ تو اس زمانے کا جو بھی ہتھیار تھا وہ ان کے پاس بھی تھا، تب تک دشمن کو کبھی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا ذلت کا برتاؤ کرے جو آج آپ فلسطین کے بارے میں سنتے ہیں۔ جب یہ حکم چھوڑ دیا اور کفار مشرکین کے دلوں میں جو رعب تھا، جو خوف تھا مسلمانوں کا، وہ چلا گیا، الٹے مسلمانوں کے دلوں میں دوسری قوموں کا خوف بیٹھ گیا ہے۔ تو اب صورتحال ہے، اب جو ہے رمضان کے اس مہینے میں بھی خبریں سن رہے ہیں کہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم کا برتاؤ جو ہے ہو رہا ہے، اور ظالم قوم ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک۔ یہ سب چیزیں کیوں ہوئی کہ ہم جو ہے بھول گئے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو۔ 57 مسلم کنٹریز ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کر سکے۔ تو اب جب یہ شکل نہیں ہوتی ہے تو ذلت ہی ہوتی ہے، رسوائی ہی ہوتی ہے، اور اسی کا سامنا سب کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے بات تھوڑی سی جو آئی آپ کے سامنے سورہ انفال کو لے کر کے آئی۔ اسی کے بعد پھر جو ہے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کا بھی بیان ہے، جس کو ہم سورہ براءہ بھی کہتے ہیں، اور جس میں دونوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا ہے۔ بعض مفسرین اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ یہ اصل میں سورہ براءہ بھی اسی سورہ انفال کا ہی ایک حصہ ہے، گویا کہ اسی لیے اس میں نہیں ذکر کیا گیا، اور بھی دوسری اس کی وہ جو ہے وجوہات اور اس کے اسباب بیان کرتے ہیں۔ یہ براءہ جو ہے نا، اس کا ایک نام سورہ فاتحہ بھی ہے۔ ابھی میں نے 2 نام تو ذکر کیا آپ کے سامنے، سورہ توبہ بھی کہتے ہیں اور سورہ براءہ بھی کہتے ہیں، اور سورہ فاتحہ بھی اس کا ہے۔ فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کو رسوا کرنے والی سورہ۔ اس سورہ میں منافقین کی جو غلط عادتیں تھیں، ان کی جو برائیاں تھیں، اور جو ان کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک غلطی کو بیان کیا، یعنی ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ رسوا کر دیا ہے ان کو، کہ ان کی وہ غلط چیزیں سب کے سامنے یہ تلاوت ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے بہت پریشان ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں، آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے جمعے کی نماز، اس میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ بھی پڑھتے تھے آپ، اور جو ہے سورہ جمعہ اور سورہ منافقین بھی پڑھتے تھے۔ تو سورہ منافقین میں بھی منافقین کا ذکر ہے، اور اس سورہ براءہ میں بھی ذکر ہے۔ تو کہتے ہیں مفسرین اور جو ہے حدیث کی شرح لکھنے والے اس کے بارے میں کہ چونکہ جمعے کی نماز دن کی نماز ہوتی تھی تو منافقین بھی اس میں پیچھے رہتے تھے۔ جب آپ یہ سورت ان کے جو سامنے تلاوت کرتے تھے تو جیسے ہتھوڑے کی مار ہوتی ہے ویسے ہی ان پر یہ آیتیں ہتھوڑے کی ضرب کی طرف سے ان کے اوپر پڑتی تھیں، اور بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے،
چونکہ نماز میں تو ان کو حاضر ہونا پڑتا تھا، زبان سے کلمہ پڑھے ہوئے تھے، بظاہر تو مسلمان تھے، لیکن ان کے دلوں پر بڑی چوٹ لگتی تھی جب یہ سورہ پڑھی جاتی تھی۔ تو منافقین کو یہ سورہ براء رسوا کر دیتی ہے۔ اس سورہ براء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا مسجد حرام کے تعلق سے بھی، کہ باقاعدہ جو ہے اعلان بھی کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اور بعد میں ان کے پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر کے اعلان کرتے حج کے موقع پر کہ آج کے بعد سے کوئی بھی ننگا طواف نہیں کرے گا، اور یہ بھی اس میں حکم آیا کہ جو مشرک ہے اب وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا۔ اس سورہ کے اندر دو چیزیں اور بھی جو خاص طریقے سے توجہ کی اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ اس میں ذکر تو میں نے آپ سے کہا منافقین کا ہے، اسی طرح سے یہود و نصارہ کا بھی تھوڑا سا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہودیوں کی بات جو ہے صفات کا بھی ذکر ہے، وہ جو ہے وہ اپنے ان کے جو علماء ہوتے تھے اسی کو رب بنا لیتے تھے، اور کس طرح سے ان کے یہاں بھی برائیاں تھیں تو اس کا بھی ذکر ہے۔ لیکن اسی ذکر میں زکوٰۃ کا دو مسئلہ اس میں بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ کے مسائل جو ہے اس سورہ کے اندر، یہ سورہ براء، اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مسئلہ کیا ہے کہ ان کے تعلق سے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنے یہاں خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بڑے دردناک عذاب کی آپ بشارت دے دیجیے۔ پھر اس کے بعد کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یعنی یہ کہ یاد کرو دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی کے پاس سونا چاندی یا نصاب کو پہنچ رہا ہے جس کی زکوٰۃ واجب تھی، اگر زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد کرو کہ جب یہی سونا چاندی جہنم کی آگ میں اسے دبایا جائے گا اور اسے ایک سیل بنا کر کے ان کی پیشانی کو دابا جائے گا، جنہوں نے جمع کر کے رکھا تھا ان کے پہلو کو داغا جائے گا، یہ پہلو ہوتا ہے، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، یہ پیچھے جو ہے، اور کیا کہتے ہوئے؟ یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو یہی ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، آج تمہارا اپنا جمع کیا گیا یہ مال تمہاری ہی تکلیف کا سبب بن گیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی گئی اس کو کنز نہیں کہتے، اس پہ کنز کا لفظ ہے اصل عربی کا، تو یہ ان کے بارے میں ہے جنہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ اگر زکوٰۃ نکال دیتے ہیں پھر کتنا بھی آدمی کے پاس مال ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ ان کے بارے میں ہے جنہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ پیشانی کو اس لیے داغا جائے گا کہ جب ان سے زکوٰۃ کی بات کہی گئی، کسی نے سوال کیا تو سب سے پہلے پیشانی پر بل پڑتا ہے آدمی، کیا بار بار مانگ رہے ہیں؟ یہ زکوٰۃ یاد رکھیے کہ وہ غریب مسکین کا جو حق ہے نا، وہ ان کا حق ہے، وہ جس کے پاس ہے یہ مال یہ اس کا نہیں، وہ اپنا مال نہیں دے رہا ہے بلکہ انہی کا مال ان کو دے رہا ہے۔ تو جب وہ ان کو زکوٰۃ دینے کی بات آئی، بات ہوتی ہے تو ان کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، سب سے پہلے یہاں ہوتی ہے شکل، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے پیشانی کو ان کی پیشانی کو وہاں جہنم میں داغا جائے۔ جب کوئی آدمی بہت زیادہ اصرار کر کے سامنے ارے صاحب کچھ تو دے دیجئے، تو آدمی پھر اس کی طرف اپنا پہلو کر دیتا ہے، یعنی اس سے اعراض کرتے ہوئے، تو پھر پہلو کو داغا جائے گا۔
جب کوئی بہت ہی ڈھیٹ قسم کا ہو پھر بھی جو ہے سامنے آ جاتا ہے صاحب کچھ تو دے دیجیے، پھر آدمی اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پیٹھ پھیر کر کے اس کے پاس سے چلا جاتا ہے، لیکن جیب میں اس کا ہاتھ نہیں جاتا کچھ دینے کے لیے، اسی لیے پیٹھ کو بھی داغا جائے گا۔ تو اسی ضمن میں یہ بات بھی آ گئی ہے، سورہ براءہ میں اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر جو زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں، یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا اس کا بھی جو ہے ذکر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس سورہ کے اندر، جبکہ سورہ براءہ کا کچھ حصہ کل بھی جو ہے آپ کے سامنے وہ تلاوت اس کی آئے گی، اس میں منافقین کے تعلق سے جو ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ یہ تو خود صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر مال آ جائے تو حاصل کرنے کے لیے سب سے آگے آتے تھے، لینا ہو تو سب سے آگے ہوتے تھے، دینا ہو تو پھر پیچھے چلے جاتے تھے۔ اور دینے والوں کو بھی یہ لوگ بہت ہی عجیب طرح کا ان کے اوپر تبصرہ کرتے تھے، بڑا عجیب قسم کا تبصرہ۔ کس طرح کا تبصرہ ان کا؟ کوئی اگر تھوڑا سا مال لے کر کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو ان کا تبصرہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا اس کی ضرورت ہے، چلا تھوڑا سا لے کے چلے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اردو میں محاورے میں کہتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ کیا جو ہے اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ مال لے کر کے آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس کے بھی حوصلہ شکنی کرتے تھے، یعنی اس کا بھی جو ہے دل توڑ دیتے تھے، کیا یہ سب دکھاوے کے لیے کر رہا۔ تو کسی نہ کسی لحاظ سے مومنین کو تکلیف پہنچانے کا کام، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کام ان کا برابر جو ہے چلتا رہتا تھا۔ تو وہ ذکر ان کے بارے میں ہے اس میں، اس سورہ کے اندر اور اس پارے کے اندر، جو کہ 10واں پارہ جس کی تلاوت آج آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اور اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔